هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، اور یہ سب مل کر میرے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب اور تنبیہ جو اس کے بعد والی آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے میں بیان کروں، یہاں رک کر کے چند مسائل ذہن نشین کر لیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، ان 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی ہیں، اور ان کو لے کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے دو کا فلسفہ صحیح نہیں ہے کہ اس طریقے سے فیملی پلاننگ کی جائے کہ زیادہ اولاد نہ ہونے پائیں، خاندانی منصوبہ بندی کی جائے اور کم سے کم اولاد پر اکتفا کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کثرت اولاد یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اور فیملی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے۔ کثرت اولاد کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تو ہمارے دو کا فلسفہ اس آیت کریمہ کے تناظر میں صحیح نہیں، اور یہ کہ کثرت اولاد کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے سورج کو دیکھا اور چاند کو دیکھا۔ یہاں سورج سے مراد آپ کے والد ہیں اور چاند سے مراد آپ کی والدہ ہیں۔ یہاں رک کر ایک نقطہ پیش نظر رکھا جائے۔ باپ کو سورج اور ماں کو چاند کہا گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ چاند کی روشنی یہ مستفاد اور مستعار ہوتی ہے سورج کی روشنی سے، یعنی چاند کی روشنی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہی سورج کی روشنی ہوتی ہے جو چاند کے اندر آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک باریک نقطہ اور بھی ہے کہ کسی چیز کا محل بدل جانے سے اس کا نام بھی بدل جاتا ہے اور اس کا مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ سورج کی روشنی کو ہم دھوپ کہتے ہیں، چاند کی روشنی کو ہم چاندنی کہتے ہیں۔ دیکھیے، محل بدل جانے کی وجہ سے نام بدل گیا۔ نیز سورج کے اندر جب تک روشنی رہتی ہے حرارت لیے ہوئے ہوتی ہے، لیکن وہی روشنی چاند کے اندر آ جاتی ہے تو بہت ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو چیز کا محل جب بدل جائے تو ایک تو چیز کا مزاج بدل جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ یہاں حضرت یعقوب کو سورج سے اور یوسف علیہ السلام کی والدہ کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، اور چاند کی روشنی مستعار ہوتی ہے سورج کی روشنی سے۔ پتہ یہ چلا کہ نان نفقے سکنے کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے۔ مرد کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان، نفقہ، سکنا، تینوں چیزیں فراہم کرے۔ عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر کے کمائی کرے، بلکہ مرد اور عورت کے دائرے کار کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ مرد کا دائرے کار خارج ہے
یعنی خارج من البیت، گھر سے باہر کا دائرہ کار یہ مرد کا دائرہ کار ہے، اور گھر کے اندر کا دائرہ کار یا عورت کا دائرہ کار ہے۔ گویا مرد کا دائرہ کار خارج ہے اور عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے، اور دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ دونوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانا چاہیے۔ کبھی ایک دوسرے کے دائرہ کار میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ چاند اور سورج کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ یہ نظام عالم اسی وقت تک قائم رہے گا اور اس کا نظام خوش اسلوبی کے ساتھ چلے گا جب سورج اپنے مدار میں حرکت کرے، چاند اپنے مدار میں حرکت کرے۔ ناظرین کرام ذرا یہ بتائیں کہ اگر سورج اپنے مدار کو چھوڑ کر کے چاند کے مدار میں داخل ہو جائے اور چاند اپنے مدار کو چھوڑ کر کے سورج کے مدار میں داخل ہو جائے، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ ایسے ہی عورت اگر مرد کے مدار میں داخل ہو جائے، مرد عورت کے مدار میں داخل ہو جائے، تو پورا کا پورا آئلی نظام، پورا کا پورا سماجی نظام، پورا کا پورا خانگی نظام تباہ ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور یہ عذاب اور یہ مصیبت اور اس طریقے کی پریشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عورت ہماری دنیا کا چاند ہے اور مرد ہماری دنیا کا سورج ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کے مدار الگ الگ ہیں، اور دونوں اپنے اپنے مدار سے نکل کر کے اگر ایک دوسرے کے مدار میں داخل ہو جائیں تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ ایسے ہی عورت اپنے مدار کو چھوڑ کر کے مرد کے مدار میں داخل ہو جائے، مرد اپنے مدار کو چھوڑ کر کے عورت کے مدار میں داخل ہو جائے، آئلی نظام، سماجی نظام، ملکی نظام درہم برہم ہونا ہی ہے، اور یہ عذاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے مرد کو یہاں سورج کہا گیا اور عورت کو چاند کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا یا خوابوں کی تعبیرات کا علم عطا فرمایا تھا، جس کو ہم تعویل الاحادیث کہتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ اور چونکہ یہ علم اللہ تعالی کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، فوراً وہ خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یہ بچہ نبی بننے والا ہے، اور آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ کہنے لگے اے میرے بچے، ایک بات غور سے سن، کیا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بچے، یہاں دیکھیے باپ نے یا بنیا کہا، اے میرے بچے، یا ابنی نہیں کہا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یہ ابن کی تصغیر ہے، اے میرے بچے۔ دیکھیں کتنا پیار جھلک رہا ہے، اور یہ یا ابتے کے جواب میں ہے، جیسے یا ابی نہ کہہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے یا ابتے کہا، ابا جان، تو جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے کہا اے میرے بچے۔ پتہ یہ چلا کہ رشتے داری میں اور قریبی رشتے داری کے اندر محبت بھی بے پناہ ہونی چاہیے، اور محبت کے ساتھ ساتھ ادب کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بچے، اور ناظرین کرام کسی کو یہ کہہ دیا جائے بیٹے ذرا سننا، میرے بچے ادھر آؤ، تو فوراً اگر وہ آپ کا خونی بچہ نہیں ہے، آپ سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن یہ پیار بھرا انداز تخاطب سن کر کے فوراً آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور اگر آپ کسی چیز کے کرنے کا اسے حکم دیں گے فوراً بجا لائے گا۔ اس میں تخاطب کا طرز بھی بتایا گیا ہے کہ آدمی جب کسی کو مخاطب کرے تو انداز تخاطب کیا ہونا چاہیے؟ پیار بھرا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا سانحہ ہے عالم اسلام کا کہ بہت سارے لوگ گاؤں کے اندر رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھا گیا کہ فساد کے موقع پر انہیں اپنا گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے جیسے غلطی انہی لوگوں کی ہے، اس لیے کہ انہیں قرآن و حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں ان کے تئیں وہ جذبہ رحم جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے
ان کو اپنے قریہ جات گاؤں وغیرہ چھوڑ کر کے باہر نکلنے پر مجبور ہونا پڑا. غلطی مسلمانوں کی ہے. قرآن حکیم جب طرز تخاطب کس طریقے کا ہونا چاہیے اس کی تعلیم دیتا ہے تو بتائیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں کس طریقے سے رہنا چاہیے؟ کیا ہمارا رہن سہن، کیا ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے قرآن و حدیث نے ہمیں رہنے کے لیے کہا ہے، ان کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیا ہمارا سلوک اسی طریقے کا ان کے ساتھ ہے؟ تو قرآن حکیم انداز تخاطب بھی بتاتا ہے، طرز تخاطب بھی بتاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ قصہ بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان مت کرنا. ناظرین کرام، یہاں ایک بات قابل غور ہے، یہ کہ چھوٹوں کو کبھی کبھی بڑوں کی نہ بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر بڑے چھوٹوں کو کسی بات سے روک دیں، کسی چیز کے کرنے سے منع کر دیں تو چھوٹوں کو برا نہیں ماننا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدے کی بات ضرور ہوگی. تو چھوٹوں کو کبھی کبھی بڑوں کی نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. جلد ہی آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. القرآن هو الهادي لأوائلنا. ناظرین کرام، چند باتیں پڑھی گئی ابتدائی آیات سورہ یوسف کے ضمن میں اور جان لیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ قصہ بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان مت کرنا. ناظرین کرام، یہاں ایک بات قابل غور ہے، یہ کہ چھوٹوں کو کبھی کبھی بڑوں کی نہ بھی سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر بڑے چھوٹوں کو کسی بات سے روک دیں، کسی چیز کے کرنے سے منع کر دیں تو چھوٹوں کو برا نہیں ماننا چاہیے. سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدے کی بات ضرور ہوگی. یعنی چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. آگے ایک بات اور کہی گئی کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، اے میرے بچے، یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ تیرے خلاف سازشیں کرنے لگیں. ناظرین کرام، ایک نکتہ یہ ملا کہ بڑے جب چھوٹوں کو کسی بات سے منع کریں تو اس کی دلیل بھی دے دیں، تاکہ چھوٹے یہ نہ سمجھیں کہ خواہ مخواہ بڑے ہمارے اوپر روب گانٹ رہے ہیں اور بلا وجہ ہی ہمیں اس چیز سے روک رہے ہیں. تو بڑوں کو چاہیے کہ اگر چھوٹوں کو کسی چیز سے روکیں تو اس کی دلیل دے دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، اس کی دلیل بھی دے دی فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تاکہ تیرے بھائی تیرے خلاف سازشیں کر کے کہیں تجھے نقصان نہ پہنچا دیں. اور اس کے بعد اس میں جو آخری جملہ ہے وہ انتہائی قابل غور ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ جملہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس وجہ سے کہا تاکہ یوسف علیہ السلام کا دل اپنے بھائیوں کے تئیں میلا نہ ہو. اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیچ میں شیطان کے عداوت کا بھی ذکر فرما دیا کہ شیطان کے اکسانے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے بھائی اس خواب کی وجہ سے کہیں تیرے خلاف سازشیں کر کے تجھے نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہوا. اور ناظرین کرام، یہ بات بھی ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ بنیامین آپ کے سگے بھائی ہیں، بقیہ اور جو 10 بھائی ہیں وہ آپ کے اللاتی بھائی ہیں. یعنی باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ ہیں. باپ ایک ہو، مائیں کئی ہوں، اور ان سے جو بچے ہوں ان کو اللاتی بھائی بہنیں کہا جاتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی صرف بنیامین ہیں، بقیہ جو 10 بھائی ہیں
وہ اللاتی بھائی ہیں، وہ دوسری ماں سے ہیں۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ ایک ہی ماں سے ہیں۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو اس خواب کو ان کے بھائیوں سے بیان کرنے سے منع کیوں کیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر 3 باتیں ایسی تھیں جو اور بھائیوں کے اندر نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کے جو 10 بھائی اللاتی بھائی تھے، وہ یہ دیکھ دیکھ کر کے کہ ہم طاقتور ہونے کے باوجود اپنے باپ کی توجہ کے مرکز نہیں ہیں، بلکہ ہمارے باپ کی توجہ کا مرکز یوسف علیہ السلام ہے، اسی وجہ سے وہ اندر اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے خار کھائے رہتے تھے۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر 3 باتیں تھیں، ان 3 باتوں کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے تھے اور ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ بات خود اس سورہ کریمہ کے اندر بیان فرمائی گئی ہے۔ آئیے وہ 3 باتیں دیکھ لیجئے جو حضرت یوسف کے اندر پائی جاتی تھیں۔ پہلی چیز، ظاہری حسن و جمال۔ آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ عام طور پر آدمی کو ایسا حسن و جمال عطا نہیں کیا جاتا۔ آدمی خوبصورت تو ہوتا ہے مگر اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بے نظیر تھی، بے مثال تھی۔ مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ معراج کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، واپس آ کر کے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور بہت ہی حسین تھے۔ اس کے لیے جو آپ نے جملہ استعمال فرمایا وہ جملہ یہ تھا، قد اوتی شطر الحسن، انہیں آدھا حسن عطا کیا گیا ہے۔ یعنی آدھا حسن اگر پوری دنیا کے لوگوں کو عطا کیا گیا ہے تو آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے مثال حسن رکھتے تھے اور وہ بے پناہ حسین و جمیل تھے۔ تو ایک صفت تو ان کی حسن و جمال کی تھی، اور دوسری صفت یہ بڑھاپے کی اولاد تھے۔ یہ بھائیوں میں چھوٹے تھے، ان سے چھوٹے بنیامین تھے، گویا اور بھائی سب ان سے بڑے تھے۔ اور ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ بڑھاپے کی جو اولاد ہوتی ہے، آدمی فطری طور پر اپنے اس بچے سے بڑی محبت کرتا ہے جو اسے بڑھاپے میں حاصل ہوتا ہے۔ تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد تھے اور آدمی فطری طور پر بڑھاپے کی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب دیگر بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ توجہ کا مرکز بنائے رکھتے تھے، ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تیسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی، ان کی ہوش مندی، ان کی گفتگو کا انداز، ان کا چال چلن اتنا خوبصورت تھا، اتنا اچھا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے اس چال چلن سے بھی، گفتگو کے انداز سے بھی بہت متاثر تھے۔ اور یہ تیسری وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے دیگر بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے تھے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے اس صفت کے بارے میں کہ بالائے سرش ز ہوش مندی میتاف ستارے سر بلندی، کہ اس کی پیشانی ہوش مندی سے چمکتی تھی اور اس کے سر کے اوپر ہوش مندی سے بلندی کا ستارہ چمکتا تھا۔ ترجمہ شعر کا یہ ہے کہ اس کے سر کا اوپری حصہ یعنی اس کی پیشانی ہوش مندی سے ایسی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سر بلندی کا ستارہ چمک رہا ہو۔ تو ان 3 صفتوں کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے۔ ایک تو بے پناہ حسن و جمال کے مالک تھے وہ، دوسرے یہ کہ بڑھاپے کی اولاد تھے، اور تیسرے بہت ہی ذہین و فطین تھے اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، ان کے اخلاق بڑے اچھے تھے، اطوار بڑے اچھے تھے۔ اس وجہ سے وہ اپنی باپ کے توجہ کے زیادہ مرکز تھے اور ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کے اندر آگے کیا فرمایا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَکِيمٌ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تعویل کا علم دے گا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کرے گا۔ ناظرین اکرام، یہاں تین باتیں کہی گئی ہیں۔ تمہیں منتخب کرے گا، جس کے لیے اجتباء کا لفظ استعمال ہوا، اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تعویل احادیث کی تعلیم دے گا۔ دوسری بات معلوم ہوئی، تعلیم تعویل احادیث۔ تیسری چیز اتمام نعمت، جو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ سے ظاہر ہے۔ آئیے اجتباء کا مطلب، تعلیم تعویل احادیث کا مطلب، اور اسی طریقے سے اتمام نعمت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اجتباء سے یہ بات بتائی ہے کہ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی یوسف کو نبوت کے لیے منتخب کرنے والا ہے، آپ کو نبی بنائے گا۔ اور دوسری چیز، حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دے گا، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اور وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اتمام نعمت کرے گا، کیا مطلب؟ نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا کرے گا۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزیں عطا کرنے والا تھا، اور اس نے تینوں چیزیں عطا کی۔ پہلی چیز نبوت دینے والا تھا، نبوت دی۔ خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والا تھا، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اپنی نعمت کا اتمام کرنے والا تھا، یعنی بادشاہت دینے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرما دی۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب کے سامنے بیان فرمایا۔ ناظرین اکرام، سورہ یوسف کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ ہمیں اجازت دیں، اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم اسی سورہ کریمہ کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا القرآن